اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے 4 چیزیں بنائی: عرش، قلم، جنت عدن اور حضرت آدم علیہ السلام۔ باقی سب کچھ انہوں نے صرف فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ رسول اللہ نے ایک بہت پیاری حدیث میں فرمایا، جب تم اللہ سے دعا مانگو تو صرف جنت نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہتر اور سب سے بلند مقام ہے۔ اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی ساری ندیاں بہتی ہیں۔ لیکن یہ مقام ہر کسی کے لیے نہیں، اس کے لیے نیک صفات اختیار کرنی ہوگی اور وہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی جو اس سے دور کر دیتی ہے۔ جنت کا ایک اور سب سے بلند اور مختص مقام ہے الوسیلہ۔ یہ وہ درجہ ہے جو صرف ایک شخص کے لیے مختص کیا گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی اور درجہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، الوسیلہ اللہ کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں، تو تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے یعنی رسول اللہ کو الوسیلہ عطا فرمائے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ ایک ایسا مقام ہے جو جنت کے سب سے بلند درجے میں صرف ایک شخص کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور یہ مقام بالکل واضح ہے کہ وہ انسانیت کے سب سے افضل اور بہترین شخص کے لیے ہے۔ وہ شخص جو قیامت کے دن پوری مسلم امت کے لیے شفاعت کریں گے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جنت کی سب سے بڑی اور بے مثال خوشی وہ ہوگی جب مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمائیں گے۔ اللہ کا جمال اور جلال ہی تو ہے جو جنت کو نور سے بھر دیتا ہے، جہاں ہر محل، ہر باغیچہ، ہر ندی چمک رہی ہوتی ہے۔ لیکن اصلی نور تو وہ دیدار ہے۔ جب مومن اپنے رب کو دیکھے گا تو وہ خوشی اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہ لگے گی۔ جنت میں سب سے نیچے درجے والا شخص بھی اپنے باغات، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خدمت گاروں اور اپنے بستروں کو 1000 سال تک دیکھتا رہے گا، اور سب سے بلند اور اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ شخص ہوگا جو ہر صبح اور ہر شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرے گا۔ جنت میں ہر جمعے کے دن ایک خاص منظر ہوگا۔ اللہ نے جنت میں ایک وادی مختص کی ہے جس کے پہاڑ سفید مشک کے ہیں، اور ہر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اپنی پوری شان کے ساتھ اہل جنت سے مخاطب ہوں گے۔ جنت میں جب مومن اپنی بے انتہا خوشیوں میں مست ہوں گے، تب ایک پکارنے والا پکارے گا، اے اہل الجنت، اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کے رب آپ سے ملنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہ سب اس وادی کی طرف چل پڑیں گے جہاں ایک بلند تخت کھڑا ہوگا جس کے اوپر سونے، چاندی، موتی اور سبز یاقوت کے تختے بچھائے ہوں گے۔ سب سے کم درجے والے مومن کو بھی ایک ایسا موتی کا تخت ملے گا کہ ہر جماعت یہ سمجھے گی کہ انہیں ہی سب سے بہتر جگہ ملی ہے۔ جب سب بیٹھ جائیں گے تب پکارنے والا زور سے پکارے گا، اے اہل جنت، اب آپ کا اپنے رب سے وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا انعام پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سب حیران ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ سوچ تھی کہ جنت کی ساری نعمتیں، باغات، حوریں، محل، سب کچھ تو مل چکا ہے، پھر اور کیا انعام باقی رہ گیا۔ لیکن تبھی ایک چمکدار نور ابھر آئے گا، اتنا گہرا اور اتنا روشن نور کہ پوری جنت جگمگا اٹھے گی، اور پھر وہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ کا جمال نظر آئے گا، وہ دیدار جو دل کو پورا سکون دے گا، روح کو جگا دے گا، اور ہر طرف سے صرف خوشی ہی خوشی برسائے گا۔ اور پھر اللہ کہیں گے، یا اہل الجنہ سلام علیکم، اور پھر سب کہیں گے، یا اللہ ہمیں اپنا چہرہ دکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکار قبول فرمائیں گے اور اپنے چہرے کی وہ بے مثال خوبصورتی ظاہر کر دیں گے، اتنی دلکش، اتنی نورانی، اتنی رحمت بھری کہ مومن پوری طرح بھول جائیں گے دنیا میں جو بھی تھوڑی سی تکلیف، درد یا پریشانی اٹھائی تھی، بالکل ایک ذرہ بھی یاد نہ رہے گی۔ اس کے بعد ہر مومن کو اپنے رب سے تنہا بات کرنے کا موقع ملے گا، صرف وہ اور اللہ تعالیٰ۔ یہ دیدار الہی اور رب سے سیدھی گفتگو جنت کی سب سے بڑی، سب سے گہری اور سب سے بے انتہا خوشی ہوگی، جس کے آگے جنت کے سارے باغات، نعمتیں اور حوریں کچھ بھی نہ لگے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تجھے دیکھنے کی لذیذ خوشی اور تجھ سے ملنے کی بے قراری عطا فرما۔